بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الامر بالفعل لا يقتضي التکرار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پچھلی فصل سے جی یہ ثابت ہوا جو ہے نا وہ بے امر مطلق جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ وجوب کے لیے۔ اور اس سے پچھلی فصل میں ثابت کیا تھا بھئی جو شارع کی طرف سے بندوں پر شے لازم کرنی ہوتی ہے وہ صیغہ امر میں بند نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ انہاں کو تو یاد رہے تھا کہ ایس فصل کو مسئلہ ہے پڑھیا کہ الامر مطلق الامر للوجوب، کرینہ پایا گیا تو پھر اندے مطابق ہے، تے جے کرینہ کوئی نہیں تو کس واسطے بھی وجوب۔ کنہ دے نزدیک ساڈے نزدیک علماء دے اختلاف اور بھی کنے معنی جڑے دسے سن۔ تیسری فصل جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اس مسئلے تو بھی اہم مسئلہ، بڑا ضروری، بہت ضروری مسئلہ یہ ہے امر بالفعل ہمارے نزدیک تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ جملہ آپ ہمیں سمجھ آوے تو ہمیں نہ آوے، رٹا نہیں لاندے سکول جو رٹا لائے کیا کہ جی ہمارے نزدیک امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا جی، امر بالفعل ہمارے نزدیک تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ پھر آخر امر بالفعل ہمارے نزدیک تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ آکھیا امر بالفعل ہمارے نزدیک تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس فعل تو آ گل پکاؤنی کی امر بالفعل امر بالفعل تکرار کا تقاضا جیڑا کسے نو حکم کری دے نا انج کر، او ایک واری کر دے وے تے متصال امر ہو گیا، بار بار اندے ذمہ نہیں ہوندا، بار بار ذمہ نہیں ہوتا۔ ذہن بار بار ہوئے تے آکھی دے بھی ظفر 10:30 کو وجہ نہ چاہ پیا دے کری، سمجھو نہیں ہے نا جی؟ پھر انج آکھی دے جی کہ پتر جدوں کوئی مہمان آوے نا بچہ تے انہوں کو پانی شانی پیا دیا کرو، امر ایک کوئی نہیں۔ ہن اے تا دوام کیویں بنیا بنا وضاحت کیتی ہے، سمجھے گل ایشا پاسے جی۔ تو بھئی کسے نو آکھے نا انج کر، اونے ایک واری کر دیتا تے سال امر ہو گیا، لہذا گل ختم، پوری ہو گئی، کی ہوگی گل پوری ہوگی بس۔ ایک واری آکھیا نا کی کر انج کر، اونے ایک واری سال امر ہو گیا، بس سنیو گل، دوبارہ انہیں نہیں کرنا اس نو جی۔ فصل امر بالفعل، امر بالفعل او بالفعل تے بالقوہ نہیں مراد، کسے کام دا امر کرنا، کسے کام دا امر کام دا امر کرنا، اے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ امر بالفعل امر بالفعل نہیں تقاضا کرتا تکرار کا، نہیں تقاضا کرتا تکرار کا۔ تا ہر روز آخنا پہندا پتر نماز پڑھو، مطالعہ کرو، دھیان کرو، وہ پچھلے دن والا تو کیا مک گیا جی۔ ہاں بے شابہ جی، فصل امر بالفعل نہیں تقاضا کرتا تکرار کا۔ ہاں جی نہیں تقاضا کرتا تکرار کا۔ سنی جی گل، اس اتنے ایک سوال جواب پڑھ لیے پھر اگر ٹرتے ہیں۔ اوے خاشیت ہے جی، یعنی نہیں واجب کرتا لانا معمور بے کو ایک واری بعد دوسری واری کے، سمجھ آ گئی جی؟ بے ایک واری کر کے تو پھر دوبارہ کر تیرے تے لازم ہے، تینوں آکھیا نہیں سی انج نہیں، سمجھے نا جی؟ بھئی بعد اخرى سوال دا جواب اے ایمان آمنو باللہ، ایمان لے او اللہ نال،
تو پھر ایک بار بندہ ایمان آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ بعد کافر ہو جائے، ایمان تو ایک بار ہو گیا پھر لہذا پھر جنت جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس طرح نہیں، حالانکہ دوام علی الایمان اے شرط ہے کہ مرن تک مسلمان رہنا ہے جی۔ تے الی الموت جب سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ثبات کے قبیلے سے ہے، ایتمار اول پر۔ وہ جڑا پہلی باری امتثال امر کیتا ہے نا اس اتے یہ ثبات ہے، اس اتے بات ہے کیونکہ عقائد دے بارے میں جڑے امر نے نا انہاں دا اے وے کہ جس لے تساں اس تے عمل کرنا ہے نا پھر اس تے ثابت رہنا ہے، کندے وچ عقائد وچ، تاں تے آکھے امر بالفعل جو ہے، عقائد فعل نہیں ہوتے، سمجھا جی؟ جو عقائد کے بارے میں امر ہے نا، کس کے بارے میں؟ وہاں ثبات ہے، وہاں بات ہے، کیونکہ عقیدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ جب نہ رہا تو عقیدہ ختم ہو گیا۔ اگر کہا جائے چلو جی اسی امر بالفعل لے آنے ہاں، اگر کہا جائے کہ رکوع اور سجود ورکعوا واسجدوا امر نے کہ کوئی نہیں کی ہے، تو پھر پوری نماز وچ کنے رکوع ہونے چاہیے نے تے کنے سجدے؟ حالانکہ ہر رکعت وچ ایک رکوع تے دو سجدے تے چار رکعتاں میں چار رکوع تے 8 سجدے، تکرار نہیں تے کی شے وے؟ اگر کہا جائے کہ رکوع اور سجود یتکرران فی کل رکعت تے حالانکہ نہیں تقاضا کرتا تکرار کا جی، تو البتہ واجب ہونا چاہیے رکوع ہر رکعت میں ایک مرتبہ، پوری نماز میں، نہ کہ اور البتہ واجب ہونا چاہیے ایک سجدہ پوری نماز میں، نہ کہ ہر رکعت میں 2 سجدے۔ جواب یہ ہے جدوں اے نس آئی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے نس مجمل سی بے رکوع کنے کرنے نے تے سجدے کنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ ہر رکعت میں 1 رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، اس بیان کی وجہ سے یہ تکرار ہوا ہے نہ کہ امر کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے تکرار ہوا ہے، نہ کہ امر کی وجہ سے۔ آگے جی سمجھے۔ اچھا جی اگے چلیے جی، ولہذا ایک دو مثالاں پڑھنا پھر اگلا حاشیہ پڑھتے ہیں پھر گل سمجھ آنے کی۔ قلنا لو قال طلق امراتی فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموکل لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا۔ اسی پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی جڑا ہے نا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ طلق، اے نہ کیا سو سکا طلاق بھی تو ہی نہ دے یار، میں نہیں دینا تینوں میں سپرد کرتا ہے، طلق امراتی طلاق دے تو میری بیوی کو، کی کر طلاق دے تو میری بیوی کو، انہیں حکم کیتا میری بیوی نو، انہوں آدھے نے تفویض طلاق، طلاق کے لیے وکیل بنانا کہ جا تو میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے کیا، فطلّہ کہا تو اس نے اس کی بیوی کو کیا کی، طلاق دی، اس نے کہا میں تجھے اس کی، یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے اس کی طرف سے طلاق دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں تینوں طلاق دینا، میں تجھے، کیونکہ تو بیوی نہیں ہے یہ وکیل ہے، میں تجھے اس کی طرف سے طلاق دیتا ہوں، انہیں طلاق دیتی، سمجھ آ گئی؟ تو مثال طور طلاق سی ہے کہ یا تو انہیں ایک کی طلاق ہونی ہے، عدت گزر گئی، کی ہو گئی، عدت گزر گئی، پھر انہوں نے آپس میں موڈ بن گیا، پھر نہیں یہ کام چنگا نہیں ہویا، پھر شادی کر لی اسی عورت سے، موکل نے، وکیل بنانے والے نے، ہن وکیل واسطے اجازت نہیں، چونکہ ہن پھر بیوی بنی، پھر جا کے آکھے میں تجھے اس کی طرف سے طلاق دیتا ہوں، کیونکہ امتثال امر ہو گیا، امتثال امر دوجی باری جا کے دی بیوی نو طلاق، سمجھ آ گئی جی؟ اس قانون پر ہمارا یہ مسئلہ کس پر کہ امر تکرار کا تقاضا بیان کرو جزی۔ علامہ فرماتے ہیں اسی پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ میری بیوی اور کو وکیل بنایا، وکیل بنایا کہ میری بیوی کو طلاق دے، اس وکیل نے عورت کو طلاق دی، وہ تو کتاب لکھیا نا، طلاق دے دی، طلاق دے دی، تو پھر شادی کر لی موکل نے اسی عورت سے، موکل نے اپنی عورت سے، اسی اپنی نہیں اسی عورت سے اسی عورت سے شادی کر لی، دوبارہ شادی کر لی، عدت گزر گئی پھر شادی کر لی،
تو وکیل کے لیے نہیں ہے کہ اس کو طلاق نہیں مطلب ہے جائز نہیں عقیدہ نہیں ہے. ہے. اب وکیل کے لیے اجازت نہیں ہے کہ پہلے امر کے ساتھ اس کو دوبارہ طلاق دے کیونکہ امر تکرار کا قرار کا تقاضا نہیں کرتا. اسی لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر کہا کس نے رجل نے آخر کو طلاق دے تم میری بیوی کو پس طلاق دے دی عورت کو وکیل نے عورت کو وکیل نے پھر شادی کر لی اس عورت متعلقہ سے موکل نے اور نہ لکھے نہیں بین استور بھی اپنے نے تو نہیں جائز وکیل کے لیے یہ کہ طلاق دے اس کو امر اول کے ساتھ طلاق دے دوسری مرتبہ اس لیے کہ بالامتثال الاول تم اقتضاؤہ پہلے امتثال نال امر دا ایک تقاضا پورا ہو گیا ختم ہو گیا گل جی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر کہا رجل ہاں اگر انج کہہ دے وے جنیا میں جدوں میں کسی عورت نال تلا شادی کراں تو انہوں طلاق دینی کرنی ہے تو انہوں طلاق دینی کرنی ہونے استمرار یہ جملے چاہے وکھرا ہے جی یہ وکھری اس شے ہے. لیے ہم کہتے ہیں اگر کہا رجل نے دوسرے کو طلاق دے تو میری بیوی کو پس طلاق دی عورت کو وکیل نے پس شادی کر لی اور پس نہیں سما پھر شادی کر لی عورت متعلقہ سے موکل نے نہیں جائز وکیل کے لیے یہ کہ طلاق دے اس کو امر اول کے ساتھ دوسری مرتبہ طلاق دے دوسری مرتبہ اس دی اجازت نہیں ہے کیونکہ امتثال پورا ہو گیا. اگے جی بلاؤ کالا بلو کالا زوجنی نہیں سمجھ آئی تو پڑھیے نا پھر اگا. لا يتناول هذا تزویجا مرة بعد اخرى. ایک اور مثال مولوی عبد الجلیل نے مدثر کو کہا زوجنی امراتن اور لالا میں نے کسی زنانی نال شادی کرا جا بڈھا تھی گیا. زوجنی اور زوج امر کا کوئی نہیں ٹل سارا امر دے سی گیا تو بلا ہو جے شادی کرا دے تو میری کسی عورت سے انہیں ان دی ایک عورت نال شادی کرا دیتی ایک نال شادی کرا دی تو 4 تک اجازت ہے. کسی اور عورت نے آخیا میری کسی مرد نال شادی کرا دے تے اس پہلے امر نال کہ چونکہ انہیں مینوں آخیا سی شادی کرا دے بھی اندے گل مر دے وے کسی اور نے آخیا تے تیسری بھی کسی اور نے آخیا تے چوتھی بھی یہ اجازت جدوں نے ایک باری شادی کرا دیتی ہے نا تے امتثال امر ہو گیا دوسری نہیں کرا سکتا. سمجھ آ گئی جے ایشا پاسے جی. ہاں کیا کہ اور اسی طرح اگر کہا ایک رجل نے دوسرے کو میری شادی کرا عورت سے کسی عورت سے تو اگر اس شخص نے شادی کرا دی ایک عورت سے تو پھر دوسری امتثال امر ہو گیا. امر ہو گیا اب دوسری مرتبہ شادی کرائے اسی امر سے اسی امر سے یہ جائز نہیں ہے. چلو جی. اور اگر کہا کس نے رجل نے آخر کو شادی کرا دے تو میری شادی کرا دے تو میری عورت کو عورت سے کسی عورت سے نہیں شامل یہ امر تزویج مرتم بعد اخرى کو شادی کرانی ایک مرتبہ بعد دوسری کے بھی ایک باری کرا کے پھر اے نہیں ایکو باری صرف پوری ہوگی گل جی. اور اگر کہا رجل نے دوسرے کو شادی کرا دے میری عورت سے نہیں شامل یہ امر تزویج مرتم بعد اخرى کو. اب ایک یہ آشا پالا نکا جم اب ایک تم نظر آ رہے ہیں یعنی اگر شادی کرا دی کن نے کسی عورت سے کس کی تو نہیں جائز وکیل کے لیے یہ کہ دوسری مرتبہ کس کے ساتھ اے شاباش دوبارہ ان اجازت نہیں ہے. اگے چل بلاؤ قالا اے جزیاں بیان ہو رہی ہیں ساڈے نزدیک چونکہ امر تکرار کا تقاضا تے جدو امر تے ایک باری عمل ہو گیا دوبارہ اس تے عمل نہیں ہو سکتا جی. ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك الا برة واحدة. اے ویکھو پنڈاں وچ قاری عبداللہ صاحب بیٹھے ہونے پر پتہ کوئی نہیں کرما نے بکرا گھر بنایا تے پتہ نہیں عثمان کیڑے محلے وچ رہندا ہے. اے پنڈ وچ
ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕੰਮੀ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ, ਬਈ ਉਸਮਾਨ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਾ। ਉਸ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੁਰਾਦ, ਸਮਝ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਬੰਨੇ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਰਫ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਖਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ایسا بس بے امر بالفعل تکرار کا تقاضا اور مثال پڑھی عبارت کو نہیں پڑھی. اچھا جی مولا نے اپنے غلام کو کہا تزوج شادی کر لا. کی کر لا؟ مولا نے غلام کو شادی کرنے اپنے نہیں کرنے تو مرد ہے بھائی اپنے لونڈی ہو تو ویسے حلال ہے. غلام کو مولا نے اجازت دی کیا کر تزوج کیا کیا شادی کر. انہیں ایک عورت نال شادی کی تھی کن نے رہی یا نہ رہی یہ آ کے چونکہ انہیں اجازت دیتی تھی کو ٹھوک لئیے ان دی اجازت کو نہیں. جب ایک نال شادی ہوگی تو امتثال امر ہو گیا دوبارہ شادی کرنے دی اجازت دوبارہ پھر اجازت لینی ہے. کیا کہ جی اور اگر کہا مولا نے اپنے غلام کو شادی کر لے تو جب غلام نے ایک شادی کر لی تو پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے. آگے سمجھ. اور اگر کہا مولا نے اور اگر کہا مولا نے یہ ساریاں جزیاں کیڑی شاید نے کہ امر تکرار کا ایک باری اس سے امتثال ہو گیا تو بس وہ کدے کہنے دو میں بناؤ جی. اور اگر کہا مولا نے اور اگر کہا مولا نے اپنے غلام کو تزوج تو نہیں شامل یہ امر مگر ایک مرتبہ کو ایک باری شادی کر سکتا جی. اور اگر کہا مولا نے اپنے غلام کو تزوج نہیں تو نہیں شامل یہ امر مگر ایک مرتبہ کو جی. اور سنی گل اے شاباش لینا کو دلیل چلنی ہے سننا پہ کی شے اور لا کے تناول پڑھ لیے تو پھر وہ پچھلا آشیا پڑھ کے پھر اگاں چل دیں. اور لا کے تناول ذالکا ہے کہ کوئی نہیں بھی اے جڑا انہیں آنکھیں نا شادی کرے شامل نہیں کس کو صرف ایک بار کو یعنی امر بالتزویج مگر جیسا کہ ضرب نئی دلالت کرتی کتنے پر 5 ضربوں پر یا ہے انہوں پھیٹی لا مثال طور پہ انہیں پڑھ کے تو ادھر کھلے مار دیتے کل سویر پھر کٹنا شروع کر دیتے. وہ جڑا کہتے ہیں استادہ کی کر ایک باری مراد سے ہو گیا جی اس ایک باری جڑے 2 4 مارے 2 4 ہو گئے ٹھیک ہے جی لیکن دوبارہ اسے نال جدوں ملے انہوں بیٹھی لا دے پھر دی اجازت نہیں ہے جی اے گل ہے جی. اور نہیں اعتمال اس کا بلکہ دلالت اس کی. اور جی میزرے باکھیا مطلق ضرب پر ہے وہ جو کہ ایک معنی ہے اور کہا ہے بعض الناس نے امر بالفعل کیا کرتا ہے واجب کرتا ہے تکرار کو حقیقتاً لا بدلیل اور یہی حکایت کیا گیا علامہ مزنی سے وہ آشیا پڑھ دیا رہے سارا جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تکرار کا حقیقتاً لیکن تکرار کا کرینے کے لیکن صحیح یہ ہے کہ نہیں واجب کرتا کس کو اور نہ ہی تکرار کا ساڈے نزدیک. اور آشیا ویکھو بابا کلندر اے لم نظر ہے کہ کونی ہے جان اس بات کو
وہ جو قائلین ہیں بے کون موجب الامر ہوول وجوب کہ امر کا موجب کی ہوندا ہے بے امر وجوب کے لیے ہے. جو اس کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں اور بھی علماء جو اس کے قائل ہیں، ان کا پھر اختلاف ہے. اس میں کس میں اختلاف ہے؟ امر جو وجوب کے لیے ہوتا ہے اس کے فائدہ دینے میں تکرار کا. اے جڑا شے ذمہ لازم آ گئی ہے، کیا ایک باری کرنی ہے یا تکرار بھی ہوندا ہے؟ ان دے وچ پھر اختلاف. امر ہے تو وجوب کے لیے، لیکن آگے اختلاف ہے کہ بھی تکرار کو بھی لازم ہے یا اکو باری کریں پورا ہو گیا کام. سنی گل. اور تکرار کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ کرے فعل کو بعد فارغ ہونے اس کے فعل سے یعود الیہ لوٹے فعل کی طرف. ایک باری فعل کر کے فارغ ہو کے پورا کر کے پھر دوبارہ کرے، انہوں آندے نے تکرار ہو. پس فرمایا بعض علماء نے کہ امر کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے تکرار کو. تکرار مستوعب لجمیع الامر کو، مگر جب کہ قائم ہو دلیل جو منع کرے تکرار سے. حکایت کی گئی ہے یہ بات علامہ مزنی سے اتلے ایسے نا جی ہوں. اور یہی اختیار ہے کن کا؟ ابو اسحاق اسفرائینی کا، امام شافعی کا اور عبد القاہر بغدادی کا. کن سے؟ محدثین سے اور ائمۃ الحدیث سے وغیرہم. ایک مذہب آ گیا. اور فرمایا بعض اصحاب شافعی نے کہ نہیں واجب کرتا کس کو؟ تکرار کو. لیکن امر اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ تکرار کا. اور روایت کی گئی ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی. اور فرق موجب اور محتمل، ایک ہوندا موجب ایک ہوندا محتمل. یہ ہے کہ موجب ثابت ہوتا ہے بغیر کرینے کے، محتمل نہیں ثابت ہوتا بغیر کرینے کے. سمجھ آئی جی؟ موجب بھی جنہوں کا معنی خواہ مخواہ ہے وہ کرینے کو بغیر ثابت ہے. جس کا احتمال ہوتا ہے وہ کرینہ قائم ہوگا تو تب ثابت ہوگا. سنی گل کہ نہیں؟ ایشا بس. توجہ جی. اور فرمایا بعض ہمارے بعض مشائخ نے کہ امر مطلق نہیں واجب کرتا تکرار کو اور نہ ہی ہے تکرار کا. لیکن معلق ہے نا، لیکن جو معلق ہو شرط کے ساتھ وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے. جو امر کیا ہو؟ شرط کے ساتھ معلق ہو وہ تکرار کا تقاضا کرتا جدوں میں شرط پائی جائے گی ادوں امر پایا جائے گا. جدوں میں شرط پائی جائے گی ادوں امر پایا جائے گا. یہ ایک مذہب ہے ساڈا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اگر ہوو تم جنبی تے فَطَّهَّرُوا کیڑا سیگا ہے؟ امر بے نہو دامنی مارو. لہذا شرط جدوں میں پائی گئی ادوں فَطَّهَّرُوا. اے ان تکرار ان کنتم جنبًا دی وجہ تو بے جدوں میں تسی کی ہوو اے امر ہے کیڑا غسل کرو. اور یا امر مقید ہو کسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ. کسی صفت حکم لگا صفت دی وجہ تو جدوں میں جو صفت پائی جائے گی ادوں ہی ہو. اور جویں الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فجلدوا اوے ہمارے انہوں نے 100 درے مارو. ہن اے جڑا حکم ہے نا فجلدوا والا اے صفت نال مقید ہے. کیڑی صفت؟ زنا. بے عورت زنا کرے یا تو انہوں نے کی کرو؟ یہ تو پتہ لگا بھی جدوں میں صفت پائی گی حکم پایا جانا. یہ قول ہے کن کا؟ بعض اصحاب شافعی کا ان سے جو فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا لیکن اعتماد رکھتا ہے. مذہب صحیح مختار ہمارا یہ ہے، جب پیچھے ہے وہ بھی سارے بعض بزرگاں کا مذہب ہے، لیکن نہ مذہب صحیح مختار ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امر نہیں واجب کرتا تکرار کو، نہ ہی تکرار کا اعتماد رکھتا ہے. برابر ہے کہ مطلق ہو یا معلق ہو شرط کے ساتھ یا مخصوص کے ساتھ. آگے جے سمجھ. مگر یہ کہ امر بالفعل اے ہن ایک مسئلہ اور شروع ہونے لگا، جو دھیان کرے جے. مگر یہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے تے بڑا سوکھا مسئلہ ہے. مگر امر بالفعل
واقع ہوتا ہے اپنی اقل جنس پر، اپنی کال جنس پر، اور وہ ادنا ہے اس کا کہ جو مراد شمار کی کہ شمار کیا جائے اس کے ساتھ امتثال کرنے والا، اور احتمال رکھتا ہے امر بالفعل کل جنس کا اپنی دلیل کے ساتھ۔ وہ دلیل کون ہے؟ وہ نیت ہے۔ اندنے مقام لمبا نہیں، چھوٹی کتاب اینا ہی بڑا ہے، کھانے چ پاؤ۔ ایدے ویکھو ہر فعل وچ مصدر ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ اے جڑی مصدر ہے اے وے جنس، اے وے جنس، تے جنس دا قانون ہے قلیل کثیر دے بولی جاندی ہے۔ ہر مصدر مولوی جی جنس ہونی، تے جنس دا قانون ہے کہ وہ قلیل تے بولی جاندی ہے بغیر نیت تو، تے جے کثیر دی نیت ہوئے تے نیت ٹھیک ہے۔ ایس گل نو پکاؤ تے 750 مسئلے اگا ہونے نے جی۔ کیا کیا جی؟ ہر مصدر کے ہر فعل مشتقی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مصدر ہوتی ہے۔ وہ امر جیڑا ہونا اندے وچ مصدر ہونی کہ کوئی نہیں ہونی، وہ بھلا ہوئے۔ تو ہر امر کے اندر کیا مصدر ہے؟ مصدر ہے، مصدر کیا ہے؟ جنس۔ جنس ہے، تو جنس کا قانون ہے کہ وہ قلیل کثیر دونوں پر بولی جاتی ہے، قلیل پر بولی جاتی ہے بغیر نیت کے، اور کثیر پر بولی جاتی ہے نیت کے ساتھ۔ او ویکھو کہ اعتماد رکھتی ہے کل جنس کا اپنی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل نیت ہے۔ دلیل نیت ہے، سمجھی جے گل؟ یہ اصل اگوں گل آنی ہے تو تا سمجھ آنی جی کہ یہ مصدر جیڑی ہوندی ہے جنس، تو جنس کا قانون ہے کہ وہ سمجھ آئی جی؟ رجل، ایک بھی رجل ہے تو ساری کائنات میں جنہیں نے سارے کی رجل ہی نے جی، تے قلیل بغیر نیتوں، تے کثیر ادنا جنس بغیر نیتوں، تے کل جنس نیت کے ساتھ، ادنا جنس، کل جنس ادنا جنس تو مراد ہے ایک، تے کل جنس وہ جننے بھی سارے بندے نے جی۔ یہ پکاؤ گے تو گل تین بڑی سمجھ آئے گی صحیح۔ تاں ہوں اگا چل وہ لالا ہوں دلیل دینے نہیں بھئی امر مطلق تکرار کا تقاضا کیوں نہیں کرتا؟ پہلے تو دعویٰ ہے نا، اگو ترا جر مثالاں دیتیاں، ہوں اصل دلیل دینی بھی تکرار کا تقاضا کیوں نہیں کرتا۔ اور جی میں کل ثابت کیا تھا پچھلا مسئلہ جی کہ امر جو ہے نا اس کا مقام ہوتا ہے عامر کی وجہ سے کہ عامر کیسا ہے، لہذا پھر امر کا مقام بنتا ہے جی۔ لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار۔ ہوں مسلیاں دا چھوڑ آ کے ڈیرے چودھری لا کے چودھری اٹھے میرا ابا پہلے اوکے جا کے تر تو کوٹ کھانی سنا۔ یہ ہے نا بھی ہوں عامر اور معمور کے درمیان تعلق کیسا ہے؟ ہاں بھی شابہ جی۔ لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار فإن صبر 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 توجہ جی۔ او دلیل قول ہی لا یقتضی تکرارا، اس دعوے ہوتے دلیل وہ دعویٰ نہیں سی کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس کو دلیل بھی دینی کہ کوئی نہیں۔ وہ والے حاضر مثالاں پیش کی تھی خوب۔ وہ دلیل یہ ہے کہ امر بالفعل ہوتا کیا ہے؟ امر بالفعل ہوتا کیا ہے؟ پتر پانی لے کے آ۔ امر بالفعل ہوتا کیا ہے؟ امر بالفعل طلب کرنا ہے ای فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقے پر، طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقے پر، طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقے پر۔ اے ہوندا ہے امر۔ کی ہوندا ہے؟ امر بالفعل آندے نے کہ مصدر طلب کرنی بھی اے مصدر جیڑی ہے نا اس امر دے وچ اینو عدم تو وجود وچ لیا، اینو عدم تو وجود وچ لیا، پانی لیا۔ تو کی مطلب ہے کالج باقورا لیا بھائی یہ عدم تو وجود وچ لے ہونا ہے، لیکن یہ اختصار کے طریقے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اختصار کے وہ لمبا دس دینے بھی لمبا اصل کی سی تے یہ ہوندا اختصار ہے جی۔ تے قانون ہے وے لمبی عبارت تے مختصر عبارت۔ صبر لفظاں وچ فرق ہوندا ہے، معنی وچ فرق نہیں جی ہوندا۔ لمبی عبارت تے مختصر عبارت لفظاں فرق معنی فرق نہیں ہوتا۔ تائیں تاکید ہے یہ اس کا مختصر ہے، تے جب معنی بدل گیا تو پھر تو وکھری ہو گیا، مختصر تو رہی نا جی۔ مختصر تے لمبی تائیں کہ معنی ایک لفظاں وچ ایک لمبی تے ایک چھوٹی،
آپ دیکھو جنے گل کیتی وہ لمبا مضمون سر کھا گیا سمجھ نہیں ہے اے جنے دو لفظیں ساری گل سمجھا دیتی تو گل ہوئی ہے دھیان رکھے جی کیڑی لمبی کلام تے مختصر کلام یہ تب ایک رہتی جب ان کا جو معنی ہے وہ ایک رہے مانا ایک ہو صرف لفظوں میں فرق ہو کہ لمبی ہے تے چھوٹی ہے جی ایسا بس ہے اچھا جی کیا کہ جی دلیل دلیل دیتے ہیں کہ امر بالفعل اے جڑے کسی نو کام آکھیا پتر پانی لیا جی اس پر دلیل دیتے ہیں کہ طلب دلیل یہ ہے کہ امر بالفعل کیا ہوتا ہے امر بالفعل طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اس اگلے فعل تو مرادی مصدر جڑی امر دے وچ مثلا بھئی جڑا نا بھئی اضرب ان دے وچ ضرب ہے تے متکلم مطالبہ کر رہا مخاطب کولوں اضرب وچ جڑی ضرب ہے نا اینو عدم تو وجود اجلا بے نو ٹھوک اے مطلب عدم تو وجود وچ لیا بے نو کی کرے کاتے دے کتے چک بے اے مطلب ہے جی بے حد ہو گئی یار امر بالفعل ٹھوک نو سمجھ آ رہا ہے بے عدم تو وجود وچ کیویں آئی امر بالفعل طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقے پر ایجاب نہیں ایجاد ایجاد ایجاب نہیں ایجاد عدم تو لیونا یہ بیان ہے نا دال بولدا بیان ہاں ٹھیک ہے جی اس لیے کہ امر بالفعل طلب کرنا فعل کی تحقیق کا تحقیق تو مراد ان عدم چوں اختصار کے طریقے پر جی اس لیے کہ امر بالفعل طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقے پر اس لیے کہ امر بالفعل طلب کرنا فعل کے ایجاد کا اختصار کے طریقہ پر اے ہوندا ہے امر بالفعل بھئی مصدر نو عدم تو وجود وچ لیا لیکن بولیا اختصار دے طریقے نال او اختصار کے میں تنوں لمبی گل دس دے جی ہن اگوں فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب بس آندے نے اضرب نہ اضرب اصل وچ لمبی گل اے سی افعل فعل الضرب افعل فعل الضرب کر تو فعل ضرب اے اصل پوری گل ہے کر تو افعل فعل الضرب اے لمبی گل ہے تے جس لے آکھے نا افعل فعل الضرب کی افعل فعل الضرب تے اے جنس ہے کی اے جنس ہے تے ایک باری ہوے تے پوری ہو جاندی ہے اے فعل ضرب دا مطلب ہے انہیں ایک باری ماریا نا جنہوں نے آکھیا او جڑی پھینٹی لانی ہے اے فعل پورا ہو گیا اے فعل پورا ہو گیا اے افعل فعل الضرب نو مختصر کیتا اضرب دے نال کن دے نال ہن سمجھ آئی جی اصل وچ کی ہے افعل فعل الضرب تے ایندا اختصار کی ہے یا اضرب کی ہے اضرب اضرب او تو ویکھو جویں زارابا ہے نا زارابا ویکھو حاشیے تے کی شے ضرب زارابا وہ بکرا سوال جواب ہے ان سمجھو نو زارابا یہ اختصار ہے فعل فعل الضرب فی الزمان الماضی فعل فعل الضرب فی الزمان الماضی اس نے فعل کیا ضرب کا کس میں زمانہ ماضی میں اس لمبی گل نو تعبیر کیتا اس لفظ نال کندے نال ضرب زارابا دے نال سمجھ آئی تے یفعل فعل الضرب فی المستقبل یفعل فعل الضرب کرے گا ضرب کا فعل مستقبل میں اس لمبی عبارت کا اختصار کیا یضرب ان کو سمجھ آئی کہ کوئی یضرب یہ اختصار ہے کس کا یفعل فعل الضرب تے ضرب اختصار ہے فعل فعل الضرب فی الزمان الماضی اور اضرب اختصار ہے کس کا افعل فعل الضرب ہن سمجھ آئیے کیونکہ قول قائل کا اضرب مختصر ہے قائل کے قول افعل فعل الضرب سے جی بس کیونکہ قائل کا قول اضرب مختصر ہے قائل کی قول افعل فعل الضرب سے
کہ قائل کا قول اضرب مختصر ہے، قائل کے قول افعل فعل ضرب سے. سمجھی بات؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منع کر لیں جی کون کہتا؟ بسم اللہ. ہوں جی تو گل جوڑنی ہوں جوڑن لگی، دھیان کر کے پڑھو. والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم. بس اور قانون ہے مختصر من الکلام تے لمبی کلام حکم میں اے فی اثبات الحکم و افادت ہی، حکم میں برابر ہوتی ہیں، حکم میں برابر ہوتی ہیں، حکم میں برابر ہوتی ہیں. برابر ہوتی ہیں. کیا کہ قانون یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ مختصر کلام اور لمبی کلام حکم میں برابر ہوتی ہیں، حکم میں برابر ہوتی ہیں. وہ آندے نے کہ تسے کسی عربی کو پوچھو افعل فعل ضرب دا کی معنی ہے، ان دا معنی ہے بھی ایک واری مار، ان دا معنی ہے بڑی مار. تے جدو ان دا معنی ایک واری مار ہے تے پھر اضرب دا معنی بھی وہی ہے، کیونکہ اضرب اس لمبی کلام دا کی ہے اختصار ہے. نہیں سمجھے؟ جدو افعل فعل ضرب دا معنی کی ہے ایک بڑی مار، تکرار کوئی نہیں اندے وچ، تے اسی طرح پھر اضرب دا معنی بھی ایک بار ایک واری مار. ہن سمجھ آئی جی کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اے دلیل ہے. اور مختصر من الکلام اور مختصر من الکلام اور مطول اور اور مطول لمبی برابر ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں حکم میں. جی اور مختصر من الکلام اور مطول برابر ہوتی ہیں حکم میں. جی مختصر من الکلام اور مطول برابر ہوتی ہیں حکم میں. کس میں؟ حکم میں. حکم میں. سمجھے جی گل؟ اور دیکھو نا حاشیت ہے فعل ضرب جیسا کہ زارا با مختصر ہے کس سے؟ فعل الضرب فعل ماضی جی، یا فعل فعل الضرب فی الزمان الماضی کو گل ہے. اور یضرب مختصر ہے یفعل فعل الضرب فی الزمان الآتی. اسی طرح اضرب مختصر ہے کس کو؟ فعل الضرب. برابر ہوتی کس میں؟ حکم میں. یعنی فی و افادت معنی اس لیے کہ اختصار کا فائدہ صرف لفظوں میں کمی ہوتی ہے، نہ کہ معنی لمبے کو بدلا دینا. بدلا دیا تو پھر اختصار دا کی مطلب ہویا جی، سمجھ گئے ہو؟ تے اے جڑا نا افعل فعل ضرب اے تا بال اتفاق ایندا معنی ایک واری فعل ضرب. تے جدوں ایندا معنی اے وے تے جڑا اندے کول مختصر ہے کون؟ اوندا بھی تے معنی ہونا چاہیے. سمجھے ہو؟ معنی ہو گیا. میں تمہیں دوبارہ ساری پھر عرض کردا اور پچھو لینا الامر بھائی دلیل کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. دلیل یہ ہے کہ امر بالفعل جو ہوتا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ متکلم مخاطب نو کی آندا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پتر اس امر کے اندر جو مصدر ہے نا انہوں عدم تو وجود وچ لیا، انہوں بھئی یہ کام کرو. لیکن یہ جو امر کے ساتھ مطالبہ ہے یہ اختصار کے طریقے پر ہے. کس پر ہے؟ اختصار کے طریقے پر. اگوں دسیا کیونکہ اضرب اصل میں مختصر ہے کس کا؟ افعل فعل ضرب. اور افعل فعل ضرب کا معنی بالاتفاق کی ہے ایک بار مار. اگر کسی نے آخیا نا کہ یہ فعل فعل ضرب سارے آندنے دا معنی ایک باری مارنا ہے، تو اسی آنا بھی یہ لمبا ہے اضرب ہوندا، اختصار ہے تے جے لمبے دا معنی ہے بھی ایک باری تے پھر مختصر دا بھی تو معنی ہے. ایک بار. تے لہذا ثابت ہوا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہون اگا چل ثم الامر بالضرب. گل سمجھی ہو جی. ہوں ایک مسئلہ ہوں اور بیان ہون لگے جلے دسیا سی کہ جنس شامل ہوتی ہے قلیل کو اور کثیر کو. قلیل کو بغیر نیت کے اور کثیر کو اے ذرا دھیان رکھیں. مسئلہ ہوں بیان ہون لگا بڑا اہم مسئلہ جی. ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم وحكم اسم الجنس ان يتناول الادنى. صبر صبر. امر بالضرب جڑا کسی آکھے نا اضرب کی آکھیا اضرب. اضرب جڑا ہے نا جی امر بالضرب یہ حکم ہے کس کا؟
बेजिन से तसर्रुफ मालूम, ये जिनस है और इसमें मालूम शय का तसर्रुफ करना है। इसमें मालूम शाह का तसर्रुफ मालूम शय केड़ी है? अमर दे विच मसदर कौन है? ज़रब। बे तू ए फेले ज़रब जेड़ी जिनस है ना, ओ तो लिखा लैनल मसदर इसमुल जिनस, बे ए जेड़ी जिनस है ना इस अमर दे विच, तू की कर इनू कर, कर इनू कर। समझ आ गई गल दी? फिर अमर भी ज़रब, फिर अमर भी ज़रब अमर है अमर है जिनस के साथ, जिन्स के साथ, जिनस के तसर्रुफ के साथ, जिन्स के तसर्रुफ के साथ, ऐसी जिनस ऐसी जिन्स जो मालूम है। जो मालूम है। बे इंदे विच जेड़ी जिनस है ना, उनदे विच तसर्रुफ कर। बई ये कम कर, तसर्रुफ की कर बई, कम कर भी बे जेड़ा भी वो फेर मसलन इस दे विच मिसाल रखी है, इस दे विच की शै बई मसदर केड़ी हो? ज़रब। ये जिनस है। तो मतलब की बेंदे विच जेड़ी मसदर है जेड़ी कि है? जिनस है। जिन्स इस जिनस मालूम ते आखे लग, ये कर बे किस कुट, समझ आई है? ये मतलब है जी। फिर अमर भी दरब अमर है जिनस के जिनस बेतसर्रुफ जिनस, जिनस के तसर्रुफ के साथ, जिन्स के तसर्रुफ के साथ, ऐसी जिनस जो, ऐसी जिन्स जो मालूम है। कौन मालूम? ओ जेड़ी उस अमर दे विच मसदर पई है, तेजरे दे विच कौन पई है? ज़रब। ए मतलब है जी। व हुक्मु सबर सबर माना करो मौलवी जी, अमर आशिया बड़ी फर्क हो रही है कलंदरी। अमर है जिनस तसर्रुफ के साथ, ऐसे अमर है जिनस के तसर्रुफ के साथ, जिनस के तसर्रुफ के साथ, ऐसी जिनस। जिनस के दो मालूम। हाँ हुण आशे वेख एक बारी मोशिया दा साडी गल एक सुनो, सुनाओ जी। एक हुंदा जे जिनस, एक हुंदा जे इसमें जिनस। की हुंदा है? जिन्स और इसमें जिन्स। लिखिया उत्ते जी। इनमें फर्क की है कि जो रत्ते रंग दा है ते एक नीले रंग दा है। फर्क जिनस में और इसमें जिन्स। वो ये है कि इसमें जिनस का इतलाक फर्द पर बेतरीक़िल हकीकत होता है, बे तरीक़िल हकीकत होता है, और इसमें जिनस नहीं बोला जाता किस पर? सिर पर, बल्कि कल्ले कल्ले फर्द पर बेतरीक़िल बदलियत बोला जाता है। जैसा कि रजुल इसमें जिनस है, वियां नू रजुल नहीं आखांगे, कल्ले कल्ले उत्ते रजुल रजुल, ए भी रजुल, ए भी रजुल, ए भी रजुल, ए भी रजुल कह सकते हैं। अला सबील बदल ते बोल सकते हैं, कट्ठा दसां नू रजुल नहीं आखना, और जमा लियानी पवेगी रिजालो। ते इसमें जिनस जेड़ा होंदा ना कलंदरी, ये एक पर बोला जाता है और कसीर पर कट्ठा नहीं बोलिया जाता, बल्कि अला सबील बदल मतलब बारी बारी की। हाजा रजुलन, 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 इंज करके बोलना है। कट्ठा बोलिए दसां नू की ए ठीक नहीं। ये इसमें जिनस हुंदा जे, ध्यान करा जे भाई। जैसा कि रजुल फरस, और एक हुंदा है जिनस। की हुंदा है? जिनस। ओ मजाजन जिनस नू भी कदे कदे इसमें जिनस कह छड़दे ने। जिनस वो बोला जाता है किस पर? कलील और कसीर पर बराबर। जैसा कि लफ्ज़े माउन, लफ्ज़े ए जिनस जे इसमें जिनस नहीं, ये बोला जाता है कतरे पर भी और अंदर पर भी, समंदर पर भी। गिलास च पिया हुआ ते की है? दरिया भरिया हुआ ते की है? और इसी पर होती है हर जिनस वाला हाजा यकूनो। हर जिनस जो है वो इसमें जिनस तो हो सकता है, लेकिन हर इसमें जिनस जिन्स नहीं हो सकता, क्योंकि हर जिनस इसमें जिनस इस वास्ते में जिमें इसमें जिनस कलील ते बोलिया जाता है, तो जिनस भी, लेकिन इसमें जिनस तो कसीर पर भी बोला जाता है। इसमें जिनस जो है वो मतलब है भी जिनस जो है ना उसको इसमें जिनस भी कह देते हैं। एहतियात करें जी यार, कम करने वाले जी। लिहाजा इनके दरमियान निस्बत कौन सी होगी? खुसूस मुतलक। समझ समझ आई है जी कि हर इसमें जिनस जिनस है, क्योंकि कलील ते बोला जा रहा है, लेकिन हर जिनस इसमें जिनस नहीं। ऐशा बस जी।
نہ ہر جنس اس میں جنس ہے، ہر جنس اس میں جنس ہے لیکن ہر اس میں جنس ہے، اے مطلب جی گل مک گئی جی، یہ سمجھنے تو بعد واپس آؤ، یہ ہوں گل پکاؤ نہ پہلے تاں گل بننی ہے جی۔ یہ گل تاں بننی کہ انہوں سمجھو جی، یہ جڑی فعلاں دے وچ مصدر ہے نا یہ جنس ہے، کی ہے؟ جنس ہے ضرب جنس ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارو تے بھی کی ہے ضرب ہے، تے 100 ڈانگا مارو تے انہوں کٹ پئی ہے، ایک لتر ماریا بتاویں تے جو استاداں ہوندی چھل لا دیتی ہوئے بھی ماں چران کیوں نہیں گیا، 100 ڈنڈے مار دیتے، سمجھ آؤندی پئی جی؟ تے پہلے سمجھو فعلاں دے وچ جڑی مصدر ہے نا کی ہے او جنس خوگو کی ہے، ایک قلیل کثیر ساریاں تے بولی جاندی، کندے تے؟ لہذا قلیل تے بغیر نیتوں تے کثیر تے نیت کے ساتھ او بلا تھی وے سنے ہی اے شاباش جی، ہون اگر ٹرو وحکمو وحکم اسم الجنسی ان یتناول الادنى اس میں جنس جڑا کیا نا مراد جنس کیا کہ اس میں جنس نہیں آخر ہے مراد اس کو میں نے تو روڑا پہ جانا تھے پھر کوڈی جو اترو گے تو روڑا پہ جائے گا، ہاں جی وحکمو وحکم اسم الجنسی اور پھر لکھے الواقع القلیل والکثیر لکھے دھیان کرو ان یتناول الادنى الادنى عند الاطلاق ويحتمل كل الجنس، بس لہذا اس میں جنس جب بولا جائے عند الاطلاق کو، جب بولا جائے گا تو ادنا کو یعنی ایک بار کو تو شامل ہوگا بغیر نیت کے، اور احتمال رکھے گا کس کا؟ کل ہر پوری جنس کا، کل جنس کا، لیکن کس طرح؟ نیت کے ساتھ۔ ہاں جی شابہ جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ شامل ہوتا ہے ادنا کو عند الاطلاق اور احتمال رکھتا ہے کل جنس کا مگر نیت کے ساتھ۔ آگے جی سمجھ، جب جنس بولی تو جنس کا حکم یہ ہے بغیر نیت کے وہ ادنا کو شامل ہے، یعنی ایک کو، اور اگر پوری جنس کا اس نے ارادہ کیا تو اس کی نیت ٹھیک ہے، پوری جنس کا یعنی ساری جنس کا ارادہ کیا تو نیت ٹھیک ہے، نیت نہیں ہے تو ادنا، نیت نہیں ہے تو ادنا، اگر نیت کیا پوری جنس کی تو نیت اس کی ٹھیک ہے، اور نیت کی کس کی تو نیت اس کی ٹھیک ہے۔ جنس بولی جاتی ہے کس پر؟ قلیل کثیر پر، اگر اس نے نیت نہیں کی تو قلیل اے خام خام مراد ہے، تے جے کثیر دی نیت کرے تو ہن نیت تے اعتبار ہے وے، ہن حکم اس کثیر تے لگے گا، حکم بڑے اوکھے مسئلے تے بڑے ضروری تے بڑے سوکھے، اوکھے تاں جے دھیان نہ ہوئے، سوکھے تاں جے دین سیکھنا ہوئے تا، اور حکم جنس کا جنس کا اسم نال اللہ تے جان کے، اور حکم جنس کا، اور جڑی واقعہ ہوندی کس تے قلیل کثیر لکھا میں نستور اندہ حکم کی ہے شامل ہوتی ہے شامل ہوتی ہے ادنا کو یعنی اطلاق کے وقت یہ تو کوئی نیت نہیں، اور احتمال رکھتی ہے کون؟ جنس، کل جنس کا، سے اے نیت کرے گا تو ہو جائے گی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور حکم جنس کا یہ کہ شامل ہوتی ہے ادنا کو اطلاق کے وقت اور احتمال رکھتی ہے کل جنس کا۔ جی من کرو مولوی جی۔ جنس کا شامل ہوتا ہے ادنا کو اطلاق کے وقت اور احتمال رکھتی ہے ہر جنس کا، پوری جنس کا، ہر نہیں پوری جنس، یہ ہر جنس آ کے مانا غلط ہونا، پوری جنس کا کی مانا کرنا ہے؟ پوری جنس کا، جتنے جتنے خاص مانے ان دھیان کیتا مہربانی لکھ لے، پڑھان لگا مطلب پہلی بار بندے نے جڑا نہیں کئی لنگوٹے کسنے پیندے نے، راتی لنگوٹا کس سویرے کھلیا پہ ہوندا جی، پھر پہلی باری پھر اگر کتاباں نے جی او آشا ویکھو تو او یحتمل کل الجنس، اے بول اے نیت اے شاباش سے بے کل جنس کا وہ کیا کرے گا؟ نیت کرے گا تو مراد ہو جائے گی۔ متکلم نیت کرے نا کہ میری مراد کل جنس ہے تو اس کی نیت ٹھیک ہے، اب مراد کیا ہوگی؟
کل جنس بولو نا اب مراد مثال اگوں آ رہی ہے کھل جاتی گل اچھا جی یہ گل بھی کیویں اور یہ اس لیے کہ اس میں جنس جنس اسم ہے اس فرد کا نہیں ہے بے سیگا تے جمع والا عدد نہ جمع ہوندا ہے تے نہ عدد ہوندا ہے اور اسم الفرد نہیں اعتماد رکھتا کس کا اور تکرار کا کس کے درمیان فرد اور عدد کے درمیان منافات ہے کیونکہ فرد اس میں ترکیب نہیں ہوتی عدد جو ہے بالعکس اس میں ترکیب ہوتی سمجھ آئی جی اے اگوں وبین و ماتناف پس مراد اس کے ساتھ ماہیت ہوتی ہے کس کے ضمن میں لیکن فرد دو قسم ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے فرد حقیقی جیسا کہ ایک مراد لینا کس سے کیونکہ ایک جڑا ہے جنس دا فرد حقیقی ہے اور کبھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فرد حکمی کبھی ہوتا ہے وہ جیسے پوری جنس ہن سمجھ لو جنس دا ایک فرد حقیقی ایک فرد حکمی ہو سکتے ہو جنس کا ایک ہے فرد حقیقی ایک تے فرد حکمی ساری جنس فرد حقیقی تے فرد حکمی ساری جنس پس بے شک وہ ساری جنس فرد ہے اس کا اگو لکھا نہیں حکمن بولو جانا اس کا فرد ہے کس کا جنس کا وَإِنْ كَانَ عَدْمُ حَقِيقَةٍ فَپس بنایا جائے گا جنس کو بمنزل شے واحد کے پس ہم کہتے ہیں جب نہ نیت کرے متکلم کسی شے کی تو پھرے گی وہ جنس کدھر کیونکہ وہ اس کا اور جب اور مراد ہوگی کون حکمن جب کہ نیت کرے گا وہ اس لیے کہ اس نے نیت کیا کس کی فرد حکمی کی پس جب نیت کرے گا اکثر کی فرد حکمی فرد حقیقی سے جی پس جب کیا کرے گا اور اقل کی حکمی سے تو کیا ہوگی صحیح ہوگی نیت اس کی ہے نا کیا ہوگی اس کو کہتے ہیں استغفر اللہ عند الاطلاق ہیں تو او فرد حکمی ادنا ہیں یہ کیا ہوگا متخلل بین الادنا والکل تو نہیں صحیح ہوگی نیت اس کی اے نہیں اس لیے کہ یہ عدد محض ہے نہیں ہے اس میں معنی فردیت کا بے وجہ ما پس نہیں واقع ہوگا اس پر سیگا فرد کا لہذا خلاصہ یہ جنس بولی جاتی کس پر قلیل پر قلیل جنس کا فرد تے سارے قلیل جنس کا اور ساری جنس اس کا فرد حکمی ہونا گا ٹرو پتر ہون پڑھو مثال اذا حلف لا يشرب الماء يرس بشرب ادنى قطرة منه ولو نبى به جميع مياه العالم صحت نیت صحت نیت اسی پر ہم کہتے ہیں کہ مولوی عبدالعزیز نے قسم چاہی کہ استاد جی اللہ دی قسم میں پانی نہ پیساں میں پانی نہ پیساں تے نیت کوئی نہیں نیت ہانے سو جائے گا نکا جا قطرہ پین دے نال کیونکہ ماں ہے کہ کوئی نہیں سمجھائی جی اور اگر آکے استاد جی میں نیت کی تیسی سورے جہان دے پانیاں دی تین دی نیت صحیح ہے تے ان کدی بھی ہانس نہیں ہو سکدا اس واسطے کہ سارے پی نہیں سکدا سمجھے کہ نہیں مثال ہاں جی کیا کیا جی اسی بار ایک تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے حلف اٹھایا قسم اٹھائی کہ میں پانی لا یشرب الماء پانی نہیں پیے ماں نہیں پیے گا نیت کوئی نہیں ہے تو چھوٹا سا قطرہ پیے گا تو کیونکہ ادنا فرد یہ ہے اور اگر اس نے کل جنس کی نیت کی کل جنس کی بھی سارے جہان دے پانی میں اللہ دی قسم نہیں پیواں گا تے کدی بھی پاویں جن مرضی گلاس پیتی جائے شادی تے 50 پی جاوے کیونکہ سارا تو کوئی نہیں پیتا ہے انہیں سمجھ آ گئی ہوں اگر اس طلاق دا مسئلہ ہونے تو پھر وہ گل کھلنی ہے جی اور اسی پر ہم کہتے ہیں یعنی تناول اس میں جنس ادنا کا عند الاطلاق اور احتمال اس کا کل جنس کا
اور اسی پر ہم کہتے ہیں اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب قسم اٹھائی کہ نہیں پیے گا پانی قسم اٹھائے کہ نہیں پیے گا پانی حانس ہو جائے گا حالف ہو جائے گا حالف ادنا قطرہ پانی سے پینے کے ساتھ اور ادنا قطرہ ایک قطرہ اب جی ادنا قطرہ کیڑا ہوتا ہے جی بازار جو ملتا ہے پوری جو بند ہے ایک قطرہ یہ مطلب ہے اور اگر نیت کی اس نے اور اگر نیت کی ماں کے ساتھ آپ کے ساتھ سارے جہان کے پانیوں کی سارے جہان کے پانی تو صحیح ہے نیت اس کی تو بے نستور پس نہیں آنس ہوگا بلڑ کلڑ کیونکہ کم تھا متاثر ہے جی اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب قسم اٹھائی حالف میں نہیں پیے گا پانی تو حانس ہو جائے گا حالف ادنا قطرہ پانی کے پینے کے ساتھ اور اگر نیت کی اس نے پانی کے ساتھ سارے جہان کے پانیوں اس نے کہنا ماں نہیں پیے گا تو اس نے کہا جی ماں تو مراد میری سارے جہان دے پانی تو صحیح ہے نیت اس کی لہذا کبھی بھی حانس نہیں نہ پی سکتا ہے تو نہ ہانس ہوے گا جی سمجھی گل